نورانی خطاب ہو رہا ہے. آج ہمارا جو خطاب ہوتا ہے ایک مختصر مجمع ہوتا ہے، مگر غوث اعظم کا خطاب ایسا ہوتا تھا تا حد نظر مجمع ہی مجمع نظر آتا تھا. کیا بات ہے. غوث اعظم کا خطاب کہ سب مورخین فرماتے ہیں کہ 2.25 کلومیٹر، 2.25 کلومیٹر تک مجمع ہی مجمع ہوتا تھا. اور اس مجمع میں خالی انسان نہیں ہوتے تھے، ملائکہ بھی ہوتے تھے، رجال الغیب بھی ہوتے تھے، اوتاد بھی ہوتے تھے، اخباس بھی ہوتے تھے، انبیاء بھی ہوتے تھے، اولیاء بھی ہوتے تھے. ایک جمع غفیر ہوتا تھا. اور جب غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا لوگوں کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھی. ایسی رقت طاری ہوتی تھی کہ آپ کا خطاب ختم ہوتا تھا تو لوگ کئی جنازے لے کے وہاں سے جایا کرتے تھے. ایسا خطاب غوث اعظم کا ہوتا تھا. اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں. ایک جمع غفیر ہے اور آپ کی کرامت یہ ہوتی تھی کہ جتنی آواز آگے والا سنتا تھا بلا مائک کے اتنی ہی آواز سب سے پیچھے والا بھی سنا کرتا تھا. بڑے شان سے خطاب ہو رہا ہے. دوران خطاب سرکار بغداد نے ارشاد فرمایا، اے اہل محفل، آج جسے جو مانگنا ہو مانگ لو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب ذرا غور کرو، اگر میں یہاں پہ کہہ دوں جسے جو مانگنا ہے مانگ لو اللہ عطا فرمائے گا، تو آدمی سب سے پہلے کیا مانگے گا؟ کوئی دولت مانگے گا، کوئی عزت مانگے گا، کوئی کرسی مانگے گا. یہاں بھی یہی حال ہوا کہ جب غوث اعظم نے فرمایا آج جسے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو مانگنے والوں نے مانگا. کسی نے دولت مانگی، کسی نے عزت مانگی، کسی نے شہرت مانگی، کسی نے کرسی مانگی، کسی نے عہدہ مانگا، کسی نے منصب مانگا، کسی نے جاہ و جلال مانگا. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ غوث کی وہ محفل ہے کہ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب غوث اعظم تقریر کرتے ہیں اور اگر ایک چیل ہوا میں اڑتی ہے آواز بلند کر دیتی ہے تو غوث اعظم ایک نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس چیل کے 2 ٹکڑے ہو کر زمین میں گر جاتے ہیں. یہ جلال غوثیت ہے. اور جب تقریر ختم ہو جاتی ہے ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر دست مبارک پھیر کر بسم اللہ کہتے ہیں. یہ جمال غوثیت ہے. اللہ اللہ، وہ غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ تقریر کرتے کرتے میرے غوث پاک کی نظر ایک جگہ مرکوز ہو گئی. جب غوث کی نظر مرکوز ہوئی سب نے دیکھا کہ غوث اعظم کہاں دیکھ رہے ہیں. سب نے وہاں دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کیا ہے کہ غوث اعظم کی محفل میں کوئی رو رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، مگر ایک دیوانہ سو رہا ہے. جب سونے والے کو دیکھا لوگوں نے کہا اب اس کی خیریت نہیں ہے، یہ نگاہ غوثیت کا شکار ہو جائے گا، یقیناً اسے کوئی سزا ملنے والی ہے. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم منبر سے اتر کے آئے. لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور غوث اعظم سیدھے سونے والے شخص کے پاس پہنچ گئے. اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، لب ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد واپس منبر پہ جلوہ گر ہو گئے. خطاب مکمل کیا. لوگوں نے کہا اے میرے سرکار، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مرشد محترم، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اگر بارش کے قطرے آتے ہیں آپ کا اشارہ ہو جاتا ہے، ہر قطرہ وہیں ٹھہر جاتا ہے. اگر آپ اشارہ کر دیں چیل آواز کرے 2 ٹکڑے ہو کے گر جاتی ہے. مگر آج آپ کی محفل میں ایک شخص سو رہا تھا، آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے پھٹکارا نہیں، آپ نے جھنجھوڑا نہیں، آخر اس کے پاس کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں یہ وہ دیوانہ رسول ہے جو راتوں کو اللہ کے نبی کا دیدار مانگا کرتا تھا. جب میں نے آج کہا جسے جو مانگنا ہے مانگ لو، کسی نے دولت مانگی، کسی نے عزت مانگی، کسی نے شہرت مانگی، مگر اس دیوانہ رسول نے مصطفیٰ کا دیدار مانگ لیا. جب اس نے نبی کا دیدار مانگا تو رسول پاک تشریف لے آئے. اور جب نبی آ گئے تو عبد القادر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عبد القادر منبر پر رہے اور نبی نیچے رہے. اس لیے میں اتر کے آ گیا اور اپنے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنے لگا.